اگر مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے. عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے. پیرانے پیر کہتے ہیں کہ توحید کے وہ راز جو میرے سینے میں ہے، مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے، اور پہاڑوں پہ ڈال دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر سوکھ جائے. بولے وہ راز میرے سینے میں دفن ہے. علم الہی کے وہ سمندر تھے غوث اعظم دستگیر. کہ چھوٹے سے بچے ہیں، ماں کے گود میں بیٹھے ہیں. ایک بار والدہ آپ کی پیرانے پیر کی بچوں کو قصے سناتے ہیں. بولے بیٹا عبد القادر، تم میرے پیٹ میں تھے، اس وقت کا ایک واقعہ سناتی ہوں. 3 سال کے ہیں. بولے اماں جان کیا قصہ ہے؟ بولے بیٹا عبد القادر، دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا. میں نے ہماری باندی سے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آ جانا. وہ بدباطن کو جب معلوم ہوا کہ گھر میں مرد نہیں ہے تو گھر میں گھس گیا. میں باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک نامرد کو آتا ہوا دیکھی، نامحرم کو. اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے میں دالان میں آ گئی. وہ بدباطن خبیث دالان میں داخل ہوا. میں اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کمرے میں آ گئی. یہ کمرے میں گھس گیا. اب مجھے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں تھی. میری زبان سے چیخ نکلی. اچانک ہمارے گھر کے پیچھے جو باغ تھا وہاں کھڑکی کھلی اور ایک شیر کودا. کھڑکی میں سے ایک شیر کودا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فقیر کو جھجوڑ لیتے ہوئے نظروں سے دور ہو گیا. نظروں سے لے کے چلا گیا، اسے چیرتا پھاڑتا ہوا. اے عبد القادر، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب تم میرے پیٹ میں تھے. جب تم میرے پیٹ میں تھے تو قصہ ختم ہوا. تو غوث اعظم نے کہا اماں جان، آپ نے وہ شیر کو پہچانا؟ آپ نے وہ شیر کو پہچانا؟ بولے عبد القادر میں نہیں پہچان سکی. وہ شیر کون تھا؟ بولے وہ آپ کا بیٹا عبد القادر ہی تھا جو آپ کی مدد کو آیا تھا. تو یہ عبد القادر ہیں. ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کی دستگیری ہو رہی ہے. ارے قبر میں لیٹ کے غلاموں کی دستگیری نہیں ہوگی. پاور کی بات ہے. اللہ نے وہ قوتوں کا مالک سرکار غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر کو بنایا. تو مورث کی خوبیاں وارث میں آتی ہیں. یہ جانشین رسول ہیں اور جانشین علی ہیں، اور پورے کمالات لے کے میرے غوث پیدا ہوئے تھے. پورے کمالات. اب پیرانے پیر کا تو معاملہ ایسا ہے میرے دوستو کہ بڑے پیر تجارت کرتے تھے. پانی کے جہاز چلتے تھے غوث کے. بہت دولت مند تھے. اتنے دولت مند تھے کہ ایک اس وقت کا جلاہا، کپڑا بوننے والا، زندگی بھر کی محنت کر کے ایک قیمتی کپڑا بنایا اور یہ قیمت رکھا کہ اشرفی بچھانا، جتنے اشرفی بچھانا اتنے کپڑے لے لانا. بادشاہ کے پاس لے گیا، معتصم باللہ کے پاس. قیمت؟ بولے اشرفی بچھائیے، کپڑا لیجئے. بادشاہ والا اتنا قیمتی کپڑا میں نہیں خریدوں گا. اب بادشاہ نہیں خریدا تو کون خریدنے والا ہے؟ مایوسی کے عالم میں غوث کی خانقاہ کے سامنے سے جا رہا تھا. مایوسی میں کہ پوری زندگی محنت کر کے ایک قیمتی کپڑا بنایا، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، اور غوث اعظم کے دروازے سے کوئی مایوس چلا جائے، کوئی مایوس چہرہ چلے جائے. پیرانے پیر نے بلایا، یہ اداس کیوں ہے؟ مایوسی کیوں ہے؟ بولے یا غوث، پوری زندگی بھر کی محنت کر کے کپڑا بنایا، بغداد میں کوئی خریدار نہیں ملا، بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا. فرمایا قیمت بول، قیمت بول. بولے حضور اشرفی بچھانا، کپڑا لے لینا. فرمایا خانقاہ میں آ، کھول کپڑا. غوث اعظم نے غلام کو حکم دیا اشرفیاں بچھاؤ. اشرفیاں بچھائے، کپڑا خرید لیا. درزی کو بلایا غوث نے. فرمایا میرا جبہ سی دو، میرا جبہ سی دو. دوسرے دن درزی آیا. بولے پیرانے پیر، سب تو سیکھ سک رہا ہوں، ایک آستین پہ کپڑا کم پڑ رہا، آستین کا کپڑا کم پڑ رہا ہے. تو دیکھ کے فرمایا وہاں سے ٹاٹ اٹھاؤ اور اس کا پیون ڈال دو. اس کو ٹاٹ کا پیون ڈال دو. تو غلاموں نے کہا سرکار
اتنی قیمتی کپڑے کو ٹاٹ کا پیون. فرمایا عبد القادر کو قیمتی کپڑے پہننے کا شوق نہیں ہے, میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دروازے کے سامنے سے کوئی مایوس چلا جائے. مجھے تو میرے نانا کی امت پہ رحم کھانا تھا, میرے تو اس کی دستگیری کرنا تھا. ایک صاحب خواب دیکھے کہ پیرانے پیر غوث اعظم کے پاس آگے بولے, سرکار میں رات کو میرے والد کو خواب میں دیکھا, انتقال ہو کے 2 دن ہوا, سخت ترین عذاب میں ہیں. میرے پیر نے پوچھا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ بولے حضور مرید نہیں تھے آپ کے. بولے تیرا باپ کبھی میرے واز میں آیا تھا؟ بولے حضور نہیں آیا تھا. میرے مرید کا مرید تھا؟ بولے نہیں. اچھا یہ بتا کہ تیرا باپ کبھی میری گلی کے سامنے سے گزرا تھا؟ بولے سرکار ہاں ادھر سے جاتے آتے تھے. فرمایا کہ جو میرے دروازے کے سامنے سے گزر جائے اللہ اسے عذاب دینے والا نہیں ہے. بولے تو یہ ہے مقام غوثیت. اب خوبیوں کے کمالات, جامع کمالات نبوت وہ پیرانے پیر کی ذات ہے. خدا کی قسم یہ محی الدین جیلانی ہے. بغداد میں مسئلہ پیش ہو گیا, بڑے بڑے مفتی آ کے سر جھکاتے تھے غوث کے سامنے, علم کا لوہا مانتے تھے. ایک صاحب بیٹی بیمار ہو گئی تو منت کر لیے کہ میری بیٹی کی جہیز میں کائنات کی دولت دے دوں گا, زمین و آسمان کی دولت دے دوں گا. معتبری میں منت کر لیے. اب بچی اچھی ہو گئی تو پریشان ہے, اپنی تو حیثیت ہی نہیں ہے, محلے کی دولت نہیں دے سکتے, کائنات کی دے دیں گے. اب کیا کرنا؟ علماء کے پاس گئے کہ منت کیسے پوری کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کائنات کی دولت کا تو کوئی بادشاہ وقت بھی اعلان نہیں کر سکتا, تو فقلنڈوس, تو فقیر, تو کیسے منت کر لیا؟ بولے منت پوری کرنا ہے. مایوسی کے عالم میں بڑے پیر کے پاس آیا, یا غوث منت پوری کرنا چاہتا ہوں. ہر عالم کے دروازے پہ جا کے آ گیا, مایوسی ہوئی. آپ فرمائیے کہ منت کیسے پوری کروں؟ بولے کیا منت کیا تو نے؟ بولے زمین و آسمان کی دولت میرے بیٹی کے جہیز میں دوں گا, یہ منت تھی. بولے منت پوری کر لے, جب تیری بیٹی کی شادی ہو جائے تو قرآن پاک کا نسخہ دے دے, یہ دین و دنیا کی دولت دے دیا تو نے. یہ خشک و تر کی دولت ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشک و زمین و آسمان کی دولت یہ خزانہ قرآن میں ہے. قرآن دے دیا تو دین و دنیا کی دولت دے دیا. تو جہاں علماء کا علم کام نہیں آتا تھا وہاں میرے پیر کی دستگیری ہوتی تھی. کیسے دستگیری؟ غوث اعظم کے زمانے میں ابو مظفر ایک بہت بڑے تاجر تھے, تجارت کرتے تھے اور کسی اور کے مرید تھے. ہر آدمی اپنے پیر کے پاس جا کے اجازت لیتا ہے, سرکار میں جا رہا ہوں اجازت دیجیے. دعاؤں میں جانا. کاروبار شروع کرنے سے پہلے ابو مظفر کے پاس آئے. ابو مظفر اپنے پیر کے پاس گئے تو پیر آنکھ بند کرے کر کے بولے ابو مظفر جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا, سفر پہ مت جا. ارے بولے سرکار لوگاں تیار کھڑے ہوئے ہیں, قافلہ تیار ہے, میرے بھروسے پہ تو سب تیار ہوئے. بولے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں, لوح محفوظ دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا. مایوسی کے عالم میں جا رہے تھے, بڑے پیر ادھر سے آ رہے تھے. بولے ابو مظفر مایوسی تیرے چہرے پہ کیوں ہے؟ بولے یا غوث میں فلاں کا مرید ہوں, پیر سے اجازت لیا تو بولے جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا. تو غوث اعظم نے آنکھ بند کر کی, فرمایا کہ جا سفر پہ جا, عبد القادر تیری جان و مال کا ضامن ہے. بولے عبد القادر تیری مال اور جان کا معامل. اب جب انہوں واپس آئے تو واقعہ ہوا کہ خواب میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آ کے لوٹ لیے, گلہ کاٹ دیے, مال لوٹ لیے. یہ خواب دیکھے. اب بغداد جب واپس آئے کما کے, اب پریشان ہے کہ پیر کے پاس جاؤں کہ پیرانے پیر کے پاس جاؤں. پیر بولے جان بھی جا رہا مال بھی جا رہا. اب پیرانے پیر بولے عبد القادر تیری جان و مال کا محافظ حفاظت کرتا جا. تو ان کے پیر آئے, بولے مظفر میں نے لوح محفوظ دیکھ کر کہا تھا کہ تو جو خواب دیکھا تھا کہ ڈاکو لوٹے ہیں
گلا کاٹے ہیں، وہ واقعہ تیرا بیداری میں ہونے والا تھا۔ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے کہہ کر اس واقعے کو خواب میں تبدیل کرا دیا۔ بولے پروردگار عالم کے وہ محبوب بندے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، عبد القادر رب سے سب کچھ کروا لیتے ہیں۔ اللہ ان کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اب میں اپنی اختتامی مجلس کی طرف آ جاؤں، وقت سمیٹ رہا ہے کہ میرے نبی ہر وقت اپنی امت کی دستگیری فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش آئے، کسی پیغمبر نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کی، اور جتنی اس پیغمبر نے اپنی امت سے محبت کی۔ اور یہ بھی ایک امر حقیقت ہے کہ جتنی اس امت نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، کسی امت نے اپنے پیغمبر سے نہیں کی۔ یہ دو طرفہ ہے، نبی نے امت کو چاہا اور امت نے نبی کو چاہا۔ سرکار کو ہر وقت فکر رہتی تھی۔ اب موارث کی خوبیاں مورث میں کیسے آتی ہیں؟ اللہ کے نبی میرے آقا نے تو کمال کر دیا، خود تو دعا کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کو حضرت عمر کو کہا کہ خرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے اویس، اسے جا کے میرا جبہ دینا اور کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ اویس قرنی کے بعد جبہ لے کر حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر گئے، اویس کو پیش کیا۔ وہ جبہ لے کر حجرے میں گئے، غار میں گئے، کافی دیر ہوئی نہیں آئے، تو حضرت علی نے کہا بھائی بہت دیر ہو گیا جا کے آیا نہیں، اندر چلو۔ اندر گئے تو دیکھا اویس قرنی کے ہاتھ میں حضور کا جبہ ہے اور سجدے میں سر ہے۔ اور یہ وہابی آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ نبی کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ارے عقل کے اندھو، علی شیر خدا جبہ لے جا رہے ہیں اور نبی کا جبہ دے رہے ہیں اویس قرنی کو۔ اویس قرنی نے حضرت علی کو عمر کو آتا دیکھا تو سجدے سے سر اٹھایا، کہا اے علی اے عمر، آپ لوگوں نے آنے میں جلدی کر دی، خدا کی قسم تھوڑی دیر اور رک جاتے تو میرے آقا کے جبے کے وسیلے سے ساری امت کی بخشش کروا لیتا۔ بولے اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی تو نبی، نبی کا جبہ بھی ذریعہ نجات ہے۔ یہ میرے آقا ہر وقت اپنی امت کی دستگیری فرماتے تھے۔ قربان جائیں، یہ وارث رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے امت کو گارنٹی دی اور غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو گارنٹی دی۔ بالکل وہی مقام ہے، جو رسول بولے وہ غوث بولے۔ رسول نے امت کی مغفرت کی بات کی تو پیران پیر نے اپنے مریدوں کی بخشش کی بات کی۔ پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی جب کمال پر آئے، اور کوئی پیر دعویٰ ہے سارے اولیاء اللہ سر آنکھوں پہ، ہر ایک کی عظمت اپنے سر جگہ پر، لیکن کسی ولی نے اپنے مرید کو گارنٹی نہیں دی۔ مرید ہو گئے کافی ہے، لیکن تنہا ذات ہے میرے غوث کی، قیامت تک کہ کسی ولی نے اپنے مریدوں کو کوئی شورٹی نہیں دی، اور کسی پیغمبر نے شورٹی نہیں دی جتنا میرے نبی نے دی ہے، اور کسی ولی نے کوئی شورٹی نہیں دی جتنا میرے غوث نے دی ہے۔ رسول نے امت کی ضمانت لی ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، اے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے جو تجھے چھیڑے دے گا، جو تجھے ستائے گا عبد القادر اسے دیکھ لے گا۔ بولے خدا کی قسم، اس لیے غوث اعظم کے غلام مزے میں رہتے ہیں، جو کوئی ہم کو چھیڑتا ہے بڑے پیر دیکھ لیتے ہیں، مگر نسبت ہو۔ یہ ہے غوث اعظم، خدا کی قسم۔ بغداد کی سرزمین ہے، میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور یہ مقام غوثیت ہے۔ بات اختتامی ختم کر رہا ہوں۔ جیسے راستے میں آج وہاں بھی کھڑے رہ کے پوچھتے نہیں قرآن میں کہاں ہیں؟ مدراس میں تقریر کر رہا تھا،
ایک اہل حدیث چھٹی لکھا، مولانا یہ 11ویں کا کھانا 12ویں کا بہت کھلائے، اللہ کے نام پہ کھلاتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نام پہ کھانا کیوں نہیں کھلاتے آپ لوگ؟ تو میں جواب دیا، ہم روکے، ابے ہم 12ویں کا کھلا رہے ہیں 11ویں کا کھلا رہے ہیں، تو اللہ کے نام پہ کھلا۔ جماعت اسلامی اہل حدیث کے دفتر کے سامنے کھانا پکا کے کھلاؤ نا بھائی اللہ کے نام پہ، تم اللہ کے بندے ہیں کیوں نہیں کھلاتے؟ کھلاؤ۔ بات دل کو لگی اس کے، دوسرے دن کھانا پکایا، 4 دیگ بریانی پکا کے محلے میں آیا، بچے نہیں تھے، بڑے بچے سے پوچھا بابا کہاں گئے؟ بولے بازار کو گئے۔ اچھا چل میرے ساتھ۔ بولے کہاں؟ اللہ کے نام پہ کھانا کھا، اللہ کے نام کا کھانا کھا کے جا۔ تو بچہ نیچے سے اوپر تک دیکھا، دیکھ کے بولا کس کو کھلا رہا رے؟ اللہ کے نام کا کھانا میرے کو کھلا رہا؟ میرے گھر کو چل، تیرے جیسے 36 کو کھلاتا ہوں۔ بولے ارے کیا پاسبل ہے یہ؟ کہہ رہے میرے کو فقیر سمجھا، بھکاری سمجھا، اللہ کے نام پہ کھلاتا؟ اللہ خود چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا لنگر چلتا رہے۔ بولنا اور ہے، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہیں، بات ختم ہو رہی، ڈسٹرب مت کرو۔ میران پیر بغداد کی سرزمین ہے۔ آج گلی گلی جیسے وہابی پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہیں، پہلے عیسائی پوچھتے تھے، یہودی، جو یہودیوں کی بولی تھی وہ ان کی ہو گئی۔ 2-4 مولانا بغداد کی روڈ پہ جا رہے ہیں چہل قدمی کرنے کے لیے دجلہ کے کنارے، ادھر سے 1-2 عیسائی آ گئے، پادریاں، فادر بولتے نا، ہاں بغیر شادی کے فادر، شادی نہیں ہوتی فادر، بغیر شادی کے مدر۔ اب انہیں ماں کب بنی؟ مدر، شادی نہیں بھی مدر کیسے ہوں گی؟ تو یہ آج تک مذہب سمجھ میں نہیں آیا، بغیر شادی کے فادر، بغیر شادی کے مدر، اور تبلیغ کر رہے ہیں عیسائیت کی۔ گرجا گھر، گرجا، ابھی تو ہم بولے نہیں گرجا بول کے، جس دن بولیں گے بش بھی گرجا، اوباما بھی گرجا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، 11ویں شریف والوں، اتنا تو کر سکتے ہو، تم کو ایک دعا سکھا کے جاتا ہوں، جہاں امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہے ہو، ایک دعا اور سیکھ لو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو، اے اللہ کسی گورے کو توفیق عطا فرما اوباما کو مار ڈالے۔ کوئی گورا امریکہ کے صدر اوباما کو گولی مار ڈالے، یہ دعا کرو۔ جس دن کوئی گورا اس کو گولی مارے گا تو پورے امریکہ کے کالے چن چن کے گوروں کو کاٹ ڈالیں گے۔ بھائی کچھ تو نہیں کر سکتے، اتنا تو دعا کر لو۔ قتل عام ہوگا امریکہ میں، اور گھس کے لگانے کو کوئی گورا نہیں دکھے گا، کالے اتنے بھاری پڑ جائیں گے۔ بغداد کی سرزمین ہے۔ اپنی تقریر کے اختتام پہ آ رہا ہوں۔ محی الدین جیلانی ہے، خدا کی قدرت کا اعلیٰ کرشمہ ہے، وہ قدرت کاملہ اللہ نے غوث کو عطا فرمائی ہے۔ اب وہ مظاہرہ ہے، دین بچانا ہے، دین مصطفیٰ میں زندگی ڈالنا ہے۔ 2 مولوی ادھر سے آئے، 2 عیسائی ادھر سے آئے، رستے میں بات چیت ہوئی۔ عیسائیوں نے پوچھا بھائی آپ کے مولانا لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، آپ کے نبی موسیٰ سے افضل ہیں۔ بولے بے شک نبیوں کے سردار ہیں۔ بولے بھائی تمہارے قرآن میں خود لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے، اگر تمہارے پیغمبر نے کوئی مردے کو زندہ کیا تو بتاؤ، قرآن میں بتاؤ۔ تو مولانا صاحب بولے دیکھیے حدیث شریف میں، انہیں بولا حدیث نہیں، قرآن میں بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کوئی مردے کو زندہ کیا ہے۔ اب ادھر سے 4 مولوی، ادھر سے 4 عیسائی، مجمع آتے آتے لاکھوں کا ہو گیا، اور عیسائی ڈنکے کی چوٹ بول رہے ہیں مسلمانوں عیسائی ہو جاؤ، کہ تمہارے قرآن میں تو عیسیٰ کا مرتبہ بیان ہوا ہے، تم کیسے سید الانبیاء کہتے ہو؟ ارے تمہارے نبی نے تو کوئی مردے کو زندہ ہی نہیں کیا، اگر کیا تو قرآن میں بتاؤ۔ اب یہ لوگ حدیث بول رہے ہیں، انہیں قرآن بول رہا، بات جم رہی نہیں۔ مسلمان لاجواب ہو گئے، بڑے بڑے مفتی دارالفتاء سے اٹھ کے آ گئے،
مناظرے میں مگر جواب نہیں دے سک رہے ہیں. جب اسلام کی عظمت خطرے میں پڑی تو لوگ غوث اعظم کے پاس آئے کہ یا غوث، نانا کا دین خطرے میں ہے، اٹھیے بچائیے، اٹھیے بچائیے. پیرانے پیر چلے، مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی. فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر، صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ. یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم. میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر، ہم آپ کو پہچانتے ہیں. بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں. ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے. غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں، اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی. بولے عبد القادر، اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو. تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں. بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، پر زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. پیرانے پیر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر، آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے عیسیٰ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. یہ تو قرآن میں ہے قم بِإِذْنِ اللہ. تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے. قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. خبر شک ہوئی، قوال زندہ ہوا، اور تاریخ بغداد بتاتی ہے کہ 70,000 عیسائی اور یہودی غوث اعظم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. یہ مقام غوث ہے. اور خدا کی قسم سب سے بڑی توانیت میرے پیر کی تو ہم غلاموں کے لیے ہے، یہ 11ویں کرنے والوں کے لیے. مگر 11ویں کرو تو صحیح کرو. 11ویں کرتے ہو، 11ویں کی علی کی اولاد کو نہ پانی پلاتے نہ چائے پلاتے، جلوس غوثیہ نکالتے ہیں. ارے بھئی تمہارے باپ کا جلوس ہے، اولاد کو بلاؤ. غلامہ دھوم مچا رہی تو گھر والوں کو بلاؤ تو جلوس کا مزہ ہے. یہ جلوس میں تم یہاں شامل ہوں گے غلاموں کے ساتھ تو میدان محشر میں یہ کام ملیں گے جلوس غوثیہ میں، وہاں تو اولاد کے ساتھ آنا پڑے گا. غوث کا جلوس نکالو تو غوث کی اولاد کو پسے پوچھ ڈالتے ہو، پیرانے پیر کی اولاد کو دعوت نہیں دیتے، خود ہی دھوم مچا لیتے ہیں. ارے تمہارے باپ کا جلوس ہو تو تم رہو بھائی، میرے دادا کا جلوس ہے دعوت تو دو، مگر نہیں بلاتے. تو سنو کہ میرے غوث نے تمانیت دی ہے غلاموں کو، رسول نے ضمانت دی. آخری بات توجہ سے سن لو، ایک مقام ولایت ہے. لی مع اللہ وقتن، حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے مجھ پر کہ میں ہوتا ہوں، رب ہوتا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. ایسے ہی مقام ولایت ہے جو قرب کی منزل ہے، مقام قرب ہے. عبد القادر ہوتے ہیں، قادر ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا. اللہ بولتا ہے غوث سنتے ہیں، اور غوث بولتے ہیں اللہ سنتا ہے. یہ مقام قرب کی منزل ہے. ایک بار راز و نیاز رب سے ہو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا عبد القادر واس تو کرتے ہو، عبد القادر
تیری محفل میں ہزاروں واز سننے آتے ہیں، کچھ لوگ تیرے ہاتھ پہ بکنا چاہتے ہیں، عبد القادر تیری غلامی میں آنا چاہتے ہیں، ان کو مرید کیوں نہیں کرتا؟ عبد القادر تم مرید کیوں نہیں کرتے؟ بولے مولا رب العالمین میں مرید نہیں کروں گا، میں مرید نہیں کروں گا۔ پھر دوسری محفل اللہ نے فرمایا عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ بولے مولا میں نہیں کروں گا مرید، حکم نہیں ہوا تھا، اللہ کہہ رہا تھا، غوث نے کہا میں مرید نہیں کروں گا۔ جب تیسری نشست ہوئی قرب کی منزل میں، بولے عبد القادر مرید کرو، اللہ نے حکم دیا عبد القادر مرید کرو، لوگ تیرے ہاتھ پہ بکنا چاہتے ہیں، تیری غلامی میں آنا چاہتے ہیں، مرید کرو۔ اب جب حکم رب ہوا تو بڑے پیر نے کہا کہ مولا اب تو مجھے حکم دیتا ہے مرید کرنے کا تو تو بھی مجھ سے وعدہ کر۔ اے اللہ، اے رب العالمین تو وعدہ کر تو میں مرید کرتا ہوں۔ بولے عبد القادر مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ سَبِينَ مُوثِقًا حَتَّىٰ أَن لَا يَمُوتَ مُرِيدِي إِلَّا التَّوْبَةَ وَالْإِيمَانَ، میں نے اپنے رب سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرے مولا میرا مرید چاہے زندگی میں کچھ بھی رہے، جب مرے گا تو کلمہ پڑھ کے مرے گا۔ جب مرے گا تو ایمان پہ مرے گا۔ رسول نے ضمانت دی تھی امت کو اور غوث نے بشارت دی ہے غلاموں کو۔ یا غوث، آپ کا مرید جاہل جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، میرے پیر وہ کیسے پڑھے گا؟ اور وہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا مرید کہاں پر ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ